بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم مرثے اسم مصدر و مشتق و جامد. چلو کلمے کی تین قسمیں ہیں. کلمے کی کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ موضوع مفرد ہو تو کلمے کی تین قسمیں ہیں. فعل اسم حرف. فعل کی مختلف تقسیمیں آ گئی. یہ کیا چل رہا ہے؟ کتاب کتنی چیزوں پر مشتمل ہے؟ تین چیزوں پر، چار چیزوں پر، مقدمہ، تین باب اور ایک خاتمہ. یہ کیا چل رہا ہے ابھی؟ جی مقدمہ چل رہا ہے. ہاں، تو فعل کی تقسیمیں آ گئی ہیں. فعل کی کچھ اور مسئلے ضمن میں. اب اسم کی تقسیم، اسم کی تعریف آ گئی ہے پیچھے. تو اسم کی تین قسمیں ہیں: مصدر، مشتق اور جامد. ہاں جی، اسم کی تین قسمیں ہیں: مصدر، مشتق اور جامد. جامد. باقی صرفیوں کے نزدیک صرفیوں کا حرف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے صرف کی کتابوں میں حرف کی کوئی باس نہیں ہوتی. جی، حرف کی کوئی بات نہیں. کوئی باس، کیونکہ صرف کے اندر جو مرکزی مسئلہ ہے وہ ہفت اقسام ہے. کیا ہے؟ اقسام ہے. شش اقسام، ہفت اقسام. تو حرف جو ہے وہ شش اقسام اور ہفت اقسام نہیں ہوتا. اسے ثلاثی، رباعی، خماسی، مجرد، مزید، صحیح، غیر صحیح کے لفظوں سے موسوم نہیں کیا جاتا. اس لیے صرف کی کتابوں میں کلمے کی تیسری قسم کون؟ اس کی بات نہیں. اس کی باس نہیں ہوتی. جی، اس کی باس ناو میں ہوتی، کیونکہ ناو کے اندر جو مرکزی مسئلہ ہے وہ عامل معمول کا ہے. کس کا؟ تو حروف عامل ہوتے ہیں، اس لیے حروف کی باس بڑی تفصیل کے ساتھ ہوتی، شد و مد کے ساتھ ان کے معنی بیان کیے جاتے ہیں. شرح میں تعامل پوری ہے ہی اب عامل کے بیان میں. جی، بات سمجھی کہ کوئی نہیں؟ یہ اصل ایک سوال کا جواب میں نے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ نحو کا موضوع بھی کلمہ ہے، تو کلمے کی تین قسمیں. نحو میں تو تینوں قسموں کی باس ہوتی ہے، فعل کی، اسم کی، حرف کی. صرف کا موضوع بھی کلمہ ہے، تو جب کہ صرف کے اندر صرف فعل کی اور اسم کی باس ہوتی ہے، تیسری قسم کی باس، اس کا جواب یہ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ صرفیوں کی غرض جو ہے وہ شش اقسام اور ہفت اقسام ہے، اور حرف جو ہے وہ یہ بنتا نہیں ہے. جی، کیا شش اقسام اور مطلب ہے. جی چلو جی، اسم تین قسم پر ہے: مصدر اور مشتق اور جامد. جی، اسم تین قسم پر ہے: مصدر اور مشتق اور جامد. خیر. اسم تین قسم پر ہے: مصدر اور مشتق اور جامد. مصدر آن کے دلالت کند بدکاری و در آخر معنی فارسی یش دن یا تن باشد. چون از ضرب و زدن والقتل و کشتن. مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کام پر دلالت کرتا ہے. فارسی میں جب معنی کریں مصدر کا تو آخر میں دن یا تن ہو. جی، الضرب زدن والقتل کشتن الاکل. حمزے نال خوردن کمال. الشرب نوشیدن یار شدن کی ہے. جی مال ہے. ہاں بھائی، مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے کام پر، کسی کام پر. کسی کام پر، اور اس کے وہ کیڑا کام جڑا ہوندا مانا ہے. جی جی ہاں. اور فارسی میں اس کے معنی کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے. اردو میں کرنا ہونا، نا ہوتا ہے، کرنا ہونا نہیں، نا ہوتا ہے. نا. ہاں بھائی،
مصدر وہ اسم اے ہوتا اوکلی تے ہے مصادر چ گلاں پڑھیاں ہیں جی چل بے مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کام پر دلالت کرتا ہے اور اس کے فارسی کے معنی کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے. اردو میں نا نا چلو جی مصدر وہ اسم ہے جو کہ دلالت کرتا ہے کسی کام پر ایک اور اس کے فارسی معنی کے آخر میں تن یا تن ہو جیسے ضرب و زدن اور القتل و کشتن. شابہ جی. مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے کسی کام پر اور اس کے فارسی کے معنی کے آخر میں دن یا تن ہو جیسے الضرب و زدن والقتل و کشتن. مہربانی کرا کرو آشیا بھی سارا پڑھیا کرو بڑے بڑیاں کم دی گلاں لکھیاں تو چلو جی. مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے کسی کام پر اور اس کے فارسی معنی کے آخر میں دن یا تن ہو جیسے الضرب و زدن والقتل و کشتن. و مشتق مشتق آنکہ بر آوردہ شدہ باشد از فعل از فعل. تو ضارب و منصر. منصر شاباش. اچھا جی دوسری قسم اسم کی مشتق ہے اس کی تعریف. مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو فعل سے نکالا جاتا ہے فعل سے بنایا جاتا ہے جیسے ضاربن یضرب سے بنا ہے منصر ینصر سے بنا ہے. ظرف کس سے بنتی مضارع سے. ہاں جی مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو فعل سے بنایا جاتا ہے شاباش. جیسے ضارب اور منصر. ضاربن اور منصر. آخر نے کیا شاباش. اور مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو کہ فعل سے نکالا جاتا ہے جی. جیسے ضارب اور منصر. اور منصر منصر. اور مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو کہ بر ابردہ باشد نکالا جاتا ہے فعل سے جیسے ضاربن اور منصر. جی. اور مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے فعل سے جیسے ضارب اور منصر. جی. اور مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو کہ نکالا جاتا ہے فعل سے جیسے ضارب اور منصر. جی. و جامد آنکہ نہ مصدر باشد و نہ مشتق چون رجل و جعفر. چلو جی تیسری قسم ہے اسم کی جامد. جامد وہ اسم ہوتا ہے جو نہ مصدر ہوتا ہے نہ مشتق ہوتا ہے. جی. جامد وہ اسم ہوتا ہے جو نہ مصدر ہوتا ہے اور نہ مشتق ہوتا ہے. وہ اسم نہ مصدر ہو نہ مشتق ہو تو وہ کیا ہوگا وہ جامد ہوتا ہے. جامد. ہاں بھائی جامد وہ اسم ہوتا ہے جو کہ نہ مصدر ہو اور نہ مشتق ہو. دونوں کی تعریف آگے ہے نا. کسی بھی شے نو پہچاننا ہوئے تو ان دی تعریف ہونی چاہیے. پھر تعریف کر کے ویکھیا بے تعریف اس تے سچی آ رہی ہے لہذا اے او ہے تے جے تعریف سچی نہیں آ رہی تے اے او نہیں. اے قانون ہوندا چیزاں نو پہچاننے دا جی. چلو جی. اور جامد وہ اسم ہے جو کہ نہ مصدر ہو نہ مشتق جیسے رجل اور جعفر. جعفر دے معنی لکھے جدو اگے بھی دسیا ہے بہت سارے ایتھے ہو اے بھی چھوٹی نار نو بھی آندے نے وڈی نار نو بھی آندے نے پانی نال بھری نار نو بھی آندے نے چوکھا دودھ دین والی اونٹنی نو بھی آندے ناکا بسیار پر شیر. جی. اور جامد وہ اسم ہوتا ہے جو کہ نہ مصدر ہو اور نہ مشتق جیسے راجل اور جعفر. چلو اور جی. جامد وہ اسم ہوتا ہے جو کہ نہ مصدر ہو اور نہ مشتق ہو جیسے راجل اور جعفر. گل مک گئی. اور مسئلے اسما دے متعلق. جی. مصدر و مشتق مثل فعل خود ثلاثی و رباعی مجرد و مزید فی میں باشد. اگے وہم با اقسام دا ایک کی ہویا بیڑیا با اقسام دا گانا صحیح وغیرہ منقسم میں شواد. بس
فعل کی 4 قسمیں ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ مسئلہ یہ ہے کہ مصدر اور مشتق یہ بھی فعل کی طرح یہی 4 قسمیں ہوتے ہیں۔ مصدر اور مشتق خماسی نہیں ہوتے جی، مصدر اور مشتق نہیں ہوتے۔ جس طرح فعل کی 4 قسمیں، تو فعل سے مشتق اسم، اور فعل جس مصدر سے بنا ہے، مصدر اور مشتق بھی فعل کی طرح 4 قسم ہوتے ہیں۔ کیا؟ ثلاثی مجرد، ایسا بس، ہاں جی کیا ہے فعل کی مسئلہ۔ 4 قسمیں ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ تو فعل سے مشتق ہونے وہ 5 اسماء، فعل سے مشتق ہونے والی چیزیں بھی، یعنی اسم، جن تعریف پڑھی، اسم مشتق اسم مشتق اور مصدر، مصدر، یہ فعل کی طرح 4 قسم ہیں۔ 4 قسم ہیں، ان کے ان کا یہ خماسی، نہیں ہوتے۔ یہ خماسی نہیں ہوتے۔ نہیں ہوتے۔ جس طرح فعل ثلاثی، رباعی اور مجرد مزید ہے، مصدر بھی 4 قسم ہے، 4 قسم ہیں، اور مشتق بھی 4 قسم ہیں۔ گل سمجھی کی سمجھے؟ جس طرح فعل کی 4 قسمیں فعل کی 4 قسمیں ہیں، اسی طرح مصدر کی اور مشتق کی بھی 4 قسمیں ہیں، یعنی ثلاثی خماسی نہیں خماسی ہوتے، نہیں بلکہ ہوتا۔ صرف 4 ہوتے ہیں۔ صرف کون 4 سے؟ ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جس طرح فعل حروف کے اقسام کے اعتبار سے 10 قسم ہے، اسی طرح مصدر اور مشتق بھی حروف کے اقسام کے اعتبار سے 10 قسم ہے۔ پیچھے نا بیان ہویا، انہوں دسن لگے نا جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس دوسرا طرح مسئلہ۔ فعل حروف کے اقسام کے اعتبار اور سے کل 10 پڑھے قسم ہے، 10 قسم ہے، پہلے 4 پھر 10 جی۔ اسی پھر طرح 14۔ اسی طرح مصدر اور مشتق بھی حروف کی اقسام کے اعتبار سے 10 قسم ہے۔ ہاں آخ نہ تو شرم پہ کر دیں جی۔ جس طرح فعل حروف کی اقسام کے اعتبار سے 10 قسم پر ہے، اسی طرح مصدر اور مشتق بھی حروف کی اقسام کے اعتبار سے 10 قسم پر ہے۔ کل سمجھیے کی سمجھے کہ مصدر اور مشتق یہ خماسی نہیں ہوتے، اور مصدر اور مشتق فعل کی طرح 10 قسمیں ہوتے ہیں، فعل کی طرح 10 قسمیں ہوتے ہیں۔ صحیح، محمود الفا، محمود العین، محمود اللام۔ مثال اجوف، ناقص، لفیف مفروق، لفیف مقرون تے مضاف، جڑے تھے بیان ہوئے نے جی۔ دھیان کر، مصدر مصدر اور مشتق اور مشتق اپنے فعل کی طرح اپنے فعل کی طرح ثلاثی اور رباعی، ثلاثی اور رباعی، مجرد اور مزید فی مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ اور بھی دہگانہ اقسام کی طرف، کی طرف، یعنی صحیح اور غیر صحیح کی طرف یعنی صحیح اور غیر صحیح کی طرف منقسم ہوتے ہیں۔ تقسیم ہوتے ہیں۔ مصدر اور مشتق اپنے فعل کی طرح ثلاثی اور رباعی، مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں، شاباش۔ اور بھی داغانہ کی اقسام کی طرف یعنی صحیح وغیرہ کی طرف منقسم ہوتے ہیں۔ مصدر اور مشتق مثل اپنے فعل کے ثلاثی اور رباعی، مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں، اور بھی 10 داغانہ اقسام کی طرف یعنی صحیح اور غیر صحیح کی طرف تقسیم ہوتے ہیں۔ جامد با اعتبار حاشیے تے گل لکھیجے و اسم خماسی مضاف نم آیت۔ اسم خماسی جڑا ہے نا وہ مضاف نہیں ہوندا، اگوں آ رہو جامد ہوندا ہے جی۔ اگے چلو۔ جامد با اعتبار تعداد حروف یا ثلاثی میں باشد مجرد، چون راشد مزید فی، وہ مزید فی یار، وہ مزید و مزید فی، وہ کوئی نہیں لکھنا نہیں تے پھر کمال ہے جی، وہ تو بغیر تیرے نا گل بندی جی۔ و مزید فی، چون حمار یا رباعی مجرد، چون جعفر و مزید فی، چون کرتاس،
یا خماسی مجرد چون سفر جلن و مزید چون کبا سرا و مزید فی فی چون کبا سرا. بس مسئلہ اسم جامد حروف کے تعداد کے اعتبار سے، فعل حروف کے تعداد کے اعتبار سے 4 قسم ہے. فعل حروف کے تعداد کے اعتبار سے 4 قسم ہے. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد تے مصدر تے مشتق بھی ایو 4 قسم ہے. اب جامد کی باری، دھیان کریں. اسم جامد حروف کی تعداد کے اعتبار سے 6 قسم ہے. اسم جامد حروف کی تعداد کے اعتبار سے 6 قسم ہے. کون؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد. نہیں کون 6 قسم ہے؟ جامد اسم جامد آخنا اسم جامد جامد حروف کی تعداد کے اعتبار سے 6 قسم ہے. 6 قسم. اسم جامد ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. ہاں جی، جامد حروف کی تعداد کے اعتبار اسم جامد اسم آخنا جامد حروف کی تعداد کے اعتبار سے 6 قسم ہے. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. آخو اسم جامد حروف کی تعداد کے اعتبار سے 6 قسم پر ہے. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. تو کی سمجھا جائے کہ خماسی مجرد اور خماسی مزید مطلقاً اسم نہیں ہوتا، اسم جامد ہوتا ہے، کیونکہ مصدر اور مشتق تو فعل کی طرح. کل سمجھیے. تو یہ جو خماسی مجرد، خماسی مزید فی ہے، یہ صرف اسم جامد ہوتا ہے جی. کل سمجھیے. فعل اور اسم کی 2 قسمیں کون سی؟ مصدر اور مشتق. یہ صرف 4 قسمیں ہوتے ہیں. کیا؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. اسم جامد کی 6 قسمیں. اسم جامد کی 6 قسمیں ہیں. اسم جامد کی 6 قسمیں ہیں. 6 قسمیں ہیں. گل سمجھیے. اسم جامد کی 6 قسمیں ہیں. کون سی؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. سب کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں. گل سمجھیے. تو میں نے صرف تعریفاں ایک باری سنا دے جی، بندہ تو سیاح کر لو. اسم جامد ثلاثی وہ اسم ہوتا ہے. ثلاثی مجرد کے اسم جامد ثلاثی مجرد وہ اسم ہوتا ہے کہ جس میں 3 حروف اصلی ہوں، اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہ ہو. جیسے راجل. ایشا بس نال مثالیں میں دیتی ہے. اور اسم جامد ثلاثی مزید فی وہ اسم ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ بھی ہو. جیسے کھوتا. جیسے خمار. ہاں اور اسم جی. اور اسم جامد رباعی مجرد وہ اسم ہوتا ہے کہ جس میں 4 حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہ ہو. جیسے جعفر. شابہ. اور اسم جامد رباعی مزید فی نال وزن بھی کڈی ہے. جعفر بر وزن بر وزن فعل. جی. اور اسم جامد رباعی مزید فی وہ اسم ہوتا ہے کہ جس میں 3 حروف 4 پڑھیا. جس میں 4 حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ بھی ہو. جیسے کرتاس بر وزن. فعلان. کون زیادہ ہے؟ الف. الف. شابہ. اور اسم جامد خماسی مجرد وہ اسم ہوتا ہے کہ جس میں 3 حروف 3 شابہ. 5 حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہ ہو. جیسے سفر جل. بر وزن بر وزن 75 والی وزن کڑایا سر بھائی تو جی. فعل لالن. حد ہو گئی. اور اسم جامد خماسی مزید فی وہ اسم ہوتا ہے کہ جس میں 5 حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ بھی ہو. جیسے کبا سرا بر وزن فعل للا. فعل للا. کون زیادہ ہے؟ الف زیادہ یار. آخر جی فعال لا جو وزن پہ کرتے ہیں کمال ہے یار. جڑا فعل لام دے مقابلے وہ اصلی جڑا نہیں آیا وہ زیادہ ہے جی. چلے آخ جلدی کر. اسم جامد ثلاثی مجرد وہ اسم ہوتا ہے جس کے 3 حرف
اصلی کے علاوہ جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہ ہو، صرف تعریفاں کی تھی تا جیسے مثالاں تو واضح نہ مثال اور تعریفاں کا اسم جامد ثلاثی مزید بھی وہ اسم ہوتا ہے جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ ہو، اور اسم جامد رباعی مجرد وہ اسم ہوتا ہے جس میں 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہ ہو، اور اسم جامد رباعی مزید بھی وہ اسم ہوتا ہے جس میں 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ ہو، اور اسم خماسی مجرد اور اسم جامد خماسی مجرد وہ اسم ہوتا ہے جس میں 5 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہ ہو، اور اسم جامد خماسی مزید بھی وہ اسم ہوتا ہے جس میں 5 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ ہو۔ گل سمجھیے اے شاباش مانا کرو دھیان نال۔ اور اسم جامد اعتبار حروف کی تعداد کے یہ صرف نا دسے نے تے مثالاں دتی ہیں، تعریفاں تو کر لئی نے۔ یا ثلاثی ہوگا مجرد یعنی ثلاثی مجرد جیسے رجل، اور مزید فی جیسے حمار۔ یہ کون دو آ گئے ثلاثی مجرد پہ؟ یا رباعی مجرد جیسے جعفر، اور مزید فی جیسے قرطاس، یا خماسی مجرد جیسے سفرجل، اور مزید فی جیسے قباثرا۔ ترجمہ کرا جامد حروف کی تعداد کے اسم جامد باعتبار حروف کی تعداد کے یا ثلاثی ہوتا ہے مجرد جیسے راجل، اور مزید فی جیسے حمار، یا رباعی مجرد جیسے جعفر، اور مزید فی جیسے قرطاس، یا خماسی مجرد جیسے سفرجل، اور مزید فی جیسے کبعثرا۔ اور اسم جامد حروف کی تعداد کے اعتبار سے یا ثلاثی ہوتا ہے مجرد جیسے رجل، اور مزید فی جیسے حمار، یا رباعی مجرد جیسے جعفر، اور مزید فی جیسے قرطاس، یا خماسی مجرد جیسے سفرجل، اور مزید فی جیسے کبعثرا۔ جی وبا اعتبار انواع حروف ایک منٹ اچھا خیر پڑھ گئے۔ وبا اعتبار انواع حروف با اقسام دا گانا منقسم میں شود چون بس مسئلہ نمبر مڈو شڈو اسم جامد فعل کی طرح 10 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ ہاں جی مسئلہ یہ ہے کہ اسم جامد فعل کی طرح، یہ نہیں کہ یہ فعل سے مشتق ہے، جس طرح فعل باعتبار حروف کے اقسام کے تعداد کے نہیں، وہ تو اور تقسیم میں چبول حروف کے اقسام کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں، اسی طرح اسم جامد کی بھی 10 قسمیں ہیں۔ اسم جامد صحیح بھی ہوتے ہیں، محموز بھی ہوتے ہیں، معطل بھی ہوتے ہیں، مضاف بھی ہوتے ہیں۔ ہاں بھی شابہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح فعل حروف کی اقسام کے اعتبار سے 10 قسم پر ہے، اسی طرح اسم جامد بھی حروف کی اقسام کے اعتبار سے 10 قسم ہے۔ 10 قسم ہے جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح فعل حروف کی اقسام کے اعتبار سے 10 قسم پر ہے، اسی طرح کل پڑھیا نے جی جامد بھی حروف کی اقسام کے اعتبار سے 10 قسم پر ہے، یعنی اسم جامد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح بھی ہوتا ہے اور غیر صحیح بھی ہوتا ہے۔ غیر صحیح، محموز، معطل، مضاف۔ کون؟ اسم جامد محموز، معطل، مضاف۔ یہ 4 ذرا مختصر نہ آنے نا، گل سمجھی؟ کوئی نہیں، اے مسئلہ آ گیا سارا جی کی 6 اقسام تے 7 اقسام شور ہو لیکن فعل 6 قسم نہیں ہوندا۔ فعل کتنی قسم ہے؟ 6 قسم کون ہے؟ اسم جامد خاص کر کے جی۔ چلو جی اور پچھو عطف پا کے نا جامد نال لانے، اور اسم جامد باعتبار حروف کے اقسام کے 10 قسموں کی طرف
منقسم ہوتا ہے. اور اسم جامد با اعتبار حروف کی اقسام کے اعتبار سے 10 قسم کی طرف کی آگے ہیں بابا کلندر. اور اسم جامد با اعتبار حروف کے اقسام کے حروف کی اقسام کے 10 قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے. شاباش اور بھائی. اسم جامد حروف کی اقسام کے اعتبار سے 10 قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ اے مقدمہ ایتھے مک گیا ہے. او چون جڑا ہے نا او اگلے عبارت دا ربط ہے. اگلی عبارت دار ربط. او حاشیے ہوتے نا وزن لکھے نے چاندے کہ ایک باری پھیرا دیو چاہ جی تکلیف نہ ہوئے تا. او پچھلے بھی صفحے دیو انہاں 10 قسماں دے وجہ تسمیہ لکھی مطالعہ کیتا ہے. اسم جامد دی گل چل دی پی کہندی اسم جامد اسم جامد 6 قسم ہے نا. اسم جامد 6 قسم ہے. اور 6 قسماں نے ان دے وزن کنے نے. او مشتق دے دا وزن پتہ نہ بائیاں باباں کول اسم مشتق فاعل کیڑے وزن تے تے مفعول کیڑے وزن تے مصدر کیویں ہوندی ہے. ثلاثی مجرد مصدر دا وزن خاص نہیں ہے گا لیکن 75 کو پکائیاں تے ہے جی کنی واری جی. تے اسم جامد بھی کیڑے وزن تے ہوندا ہے. اسم مفرد باقی تسنیات الف نون لاؤ چا یہ نون لاؤ چا تے جمع جڑی او سالم بنانی ہوے تے واو نون یا نون لاؤ چا منتال جمع بنانی ہو تو خاص طریقہ ہے جی. تے جمع مکسر جڑی اوندا او دسے نا امیر دے حاشیے تے بھی او کنے وزن ہے 6 طریقے بیان کیتے ہیں جمع مکسر بنانے دے جی بھی کدھر حرف لانا ہے کدھر گھٹ کرنا ہے کدھر 1 لانا ہے کدھر 2 لانے نے دسے تینوں او یاد ہے کہ نہیں پتہ نہیں جی. یہ نواں مسئلہ ہے کہ اسم جامد کتنے وزنوں پر آتا ہے. تو کتنی قسم ہے اسم جامد؟ اسم جامد 6 قسم ہے. پہلا اسم جامد ثلاثی یہ سارا تتبع تے تلاش کر کے نا صرفیاں نے اے کڈے نے مفرداں دے وزن ذرا پھر آکھے جے دھیان نال. اسم جامد ثلاثی مجرد 10 وزنوں پر آتا ہے. اسم جامد ثلاثی مجرد 10 وزنوں جان کرن کیا سنا تو کیڑے کیڑے نمبر 1 فلسن بر وزن فرض نہ اے پچھو آخنے با فتح و سکون عین این جاخنے اے پڑھنے با فتح و سکون عین بس یعنی فا کلمہ مفتوح عین کلمہ ساکن بر وزن فالن جیسے فلسن. گل سمجھیا؟ اور پشیز پیسے اے ایک وزن ہے کیڑا اے نہیں یہ وزن ہے حد ہوگی یار. میں وزن کہہ رہا تو مثال چمڑا کھلیں جی موضوع نو جی یہ تو مثال ہوں جی فعلن اگے چل بفتح تین بس فا اور عین دونوں پر فتح پڑھیں تو کی بن گیا بر وزن فاعلن بر وزن فاعل. ہوں دی مثال پڑھ جیسے فارسن یہ ایک مثال ہزارہ مثال ہو سکتی ہیں جی. تیسرا وزن با فتح فا و کسرہ عین فاعلن کی بنے گا ہوں دی مثال پڑھ جو لاتفن کاتفن یار لاتفن کی ہے جی جو کاتفن حد ہوگی بمانا بمانا شانہ کی مطلب کندہ. ہاں چلو میں کہ شان ہوا کھوں اگے چل با فتح فا و ضم عین کیویں فاعولن فاعولن جیسے عادود اگے بمانا بازو با کسرہ فا و سکون عین کیویں فعلن فعلن جیسے حبرن ہبرون میں تو جسرون میں جی. چلو اگے ہبرون بھی ٹھیک ہے بمانا عالم. ہاں ہبرون ٹھیک ہے بمانا عالم و صالح. اگے بکسرے فا و فتح عین کیویں فعالن جیسے عناب شابہ بکسرہ تین فعیلن جیسے ایبلن یار جارا کونی اتے اگے بضم فا و سکون عین بزم و سکون فولن فولن جیسے کفلن کفلن کے معروف است تے اگے
بضم فا و فتح عین فعال جیسے جیسے مورد سورادن یار کنی باری آ چکے پیچھے جی کمال ہے جی بے ایک جانور ہے جڑے چڑیاں پھڑے نا جی چل بضمت عین ہے بضمت عین فعول جیسے اونو کن ہاں بمانا گردن و مزید فی و محصور نیست سلاسی اسم جامد سلاسی مجرد ان 10 وزنات آندا ہے اکا دکا کو اور ہو جائے جی لیکن اسم جامد سلاسی مزید فی کے وزن محصور نہیں ہے محصور بون ہے جی اے دو آ گئے کون ثلاثی مجرد اسم جامد نال لا یار اسم جامد ثلاثی مجرد اسم جامد ثلاثی مزید تو فی اسم جامد سلاسی مجرد مفرد کے کتنے وزن ہیں 10 وزن تے سلاسی مزید فی کے محصور نہیں ہے اگا ٹور ایک آگے ہن کون اگو ہونا ہے ربائی مجرد ربائی مزید ربائی مجرد اسم جامد ربائی مجرد کون اسم جامد ربائی مجرد 5 وزن ہیں کتنے کڈ کے 10 با فتح وفتح فا وسکون عین وفتح لام اولا کیویں فا لا لن فا لا لن اور آخر تک ملے اعراب ہوندا ہے چبولا اونوں بیان کرنا ہے جی فا لا لن جیسے جعفر اگے بکسرہ فا وسکون عین وکسرہ لام اولا فعل فعل جیسے جیسے زبرجن یار جیسے زبر جو جیسے زبرجن آرائش جی بضمہ فا و لام اولا وسکون وسکون عین بس کیویں فولن فولن جیسے برسونن اگے بکسرہ فا وسکون عین وفتح لام اولا فعلن فعل لال جیسے درہم درہمن اگے بکسرہ فا وفتح عین وسکون لام اولا وسکون لامولا بکسر فا و فتح عین فعل لالن فی لال چون کے مت رن کے مت یعنی بکسر فا کاف زر کے تے عین زبر آ تے لام ساکن کے مت رن نہیں پتہ لگا جیسے کہ مت ہاں آنچ در و کتاب نہند خیر و مانا کہتا ہے و مزید فی ربائی بسیار است تے اسم جامد ربائی مزید فی بھی بہت سارے ہیں اسم جامد ربائی مجرد کتنے وزنوں پر آتا ہے اسم جامد ربائی مجرد 5 وزن پر آتا ہے خماسی مجرد 4 وزن سکتے بفتح فا و عین وسکون لام اولا و فتح لام ثانیہ خماسی مجرد کے 4 وزن ہیں خماسی 4 وزن ہیں خماسی 4 وزن ہیں گل سمجھیا کس کے خماسی مجرد کے 4 وزن 4 وزن ہیں با فتح فا بفتح یہ فا تھے 3 لام ہونے نے دھیان کریں با فتح بفتح فا و عین وسکون لام اولا و فتح لام ثانیہ یہ ان کی بنیا فعل لالن کی بنیا فعل جیسے جیسے سفر جل ہاں نمبر 2 بضم بضم فا و فتح عین بضم فا و فتح عین وسکون لام اولا فعل اگے با کسرے و کسر لام ثانیہ لے لن فعل لے لن فعل لے لن چون قزع میں لن فعل لے لن قزع میں لن اگے بفتح فا و لام اولا وسکون عین و کسر لام ثانیہ اے ویک بفتح فا تے سکون عین فتح فا تے سکون عین کی بنیا فا فا تے پہلا لام بھی مفتوح لا تے تیسرا لام زر لے
تے فا لالے لن فا لالے لن جیسے جف ہماری شن ہاں بڈھی عورت اگے بکسرہ فا وسکون عین بکسرہ فا وسکون عین وا وفتح لام اولا وسکون اے لام بکسرہ فا تے سکون عین فے فتح لام اولا فے لا وسکون لام ثانی فے لل لن فے فے لل لن قر طابن پھر قر تعبن شیء قلیل تھوڑی شے نال معنی بھی پکائے ہے نا عربی آدھی نا اس طرح قر طابن کیا معنی تھوڑی شے اے کندے وزن آ گئے اسم جامع خماسی مجرد کہ کتنے وزن ہیں 4 مفرد دے گردانہ 4 نہیں مفرد 4 وزناں تے آندا ہے چھیواں کون اسم جامع خماسی مجرد خماسی مزید سی اس کے 5 وزن ہیں یعنی وہ 5 وزناں تے آندا ہے جی سمجھ آئی یا یہ ہونے وچ ایک اور بڑھنے ہیں تے تاں نے مزید فی بڑھنا ہے کہ نمبر 1 میں فتح فا و لام اولا بسکون عین وسکون عین و ضمہ لام ثانیہ و زیادتی واو کتے میان میال لام ثانی و و ثالث اے دھیان کرنا یہ جو پڑھے نا بفتح فا ایویں پڑھی نہ جائے دھیان کرنا بفتح فا تے سکون عین کی بنیا فا فا تے لام اولا تے ضم لام ثانیہ فا لام فا لالو کی بنیا فا لالو تے اے جڑا لام ثانیہ ہے تے ثالثہ ہے تے وچ وا لیاؤ فا لالو لن فا لالو لن جویں غدرفو تن عدرفو ادرفو تن تن بہمن تے بہمنی جی اگے بزم فا ایک و فتح عین فوع و سکون لام اولا فعل و کسر لام ثانیہ فعل لے و زیادت یا میال لام ثانی و ثالث فعل لی لن فعل لن جیسے جیسے خزاعی لن فعل لی لن سمجھی گل جی بمانا شے باطل جی بکسر فا و سکون عین کی بنے فے فی و فتح لام اولا وضمے و ضم لام ثانیہ سمجھے نا جی وفتح لام اولا وضم لام ثانیہ ثانیہ بزیادت واو میان لام ثانی و ثالث ثالث مڈو ویخ بکسر فا وسکون عین فے فتح لام اولا فے لا فی لا تے و ضم لام ثانیہ اس تو بعد وا لے آؤ فے لا لو لن فے لا لو لن جیسے قرطابوسن سمجھائیے ایشا بس اگے جی بفتح تین وسکون لام اولا بفتح تین یعنی فاع بسکون لام اولا فعل 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 بفتح وفتح لام لامین اخیرین بزیادت الف مکسورہ آخر میں بآخر صبر کر بفتح تین لام اولا ساکن فعل لا لا فعل لا لا جیسے جیسے کبا سارا قبا ثرا فعل لا لا شتر فربا اگاں بفتح فا و لام اولا وسکون عین کی بنیا فا لا فا اللہ بکسر لام ثانیہ کسر لام ثانی فا لا لے وسکون یا زیادہ بین لام ثانیہ وثالثہ فا لا لی لن فا لا لی لن چون خنداریس پرانی شراب کل سمجھی کہ نہیں اے آگے جے وزن کنہ دے اسم جامد ثلاثی مجرد مفرد 10 وزنوں پر آتا ہے
ਉਹ ਕੋ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ہے نے اسم جامد ثلاثی مزید فی کے وزن محصور نہیں ہے محصور نہیں اسم جامد رباعی مجرد پانچ وزن ہے اور اسم جامد کہ 5 وزن کا مطلب کیا ہے؟ اسم جامد رباعی مجرد 5 وزنوں پر آتا ہے اکثر، اور اسم جامد رباعی مزید فی کے وزن بھی رباعی مزید فی کے وزن زیادہ ہے، محصور نہیں ہے۔ محصور نہیں ہے۔ اسم جامد خماسی مجرد اسم جامد خماسی مجرد 4 وزنوں پر آتا ہے، اور اسم جامد خماسی مزید اور فی اسم جامد خماسی مزید فی 5 وزنوں پر آتا ہے۔ چلو جی کو یاد نہ رہے تو 2-4 باری پھیرا آکھے کچھ تو گل دماغ چ رہ جاندی یار اگے واپس چل پڑھ۔ کیوں فعل تصریفات بسیار میں دارت وائسم پڑھیا نا وائسم کام معرف مطلق ندارت، لہذا نظر صرفی بیشتر متعلق بفعل است۔ بس سوال ہے کہ صرف کی کتابوں میں ساری باس فعلوں کی ہوتی ہے، اسم جامد کی صرف یہ قسمیں بیان ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ اس میں بیان ہوتی ہے، پھر وہ اقسام بیان ہو جاتے ہیں، مثالیں دی جاتی ہیں، اور حرف کی بالکل باس ہی نہیں ہوتی۔ اس طرح کیوں؟ اس طرح اس کا جواب دیا کہ چونکہ فعل کی گردانیں زیادہ ہوتی ہیں، اسم جامد کی کم ہے، حرف کی بالکل ہے ہی نہیں ہے، تے صرفیاں تو دینے نے پھیرے، تے جڑی شے پھیرے کھائے پھر ان دی گل ہی کرنی ہے نا، اس لیے صرفیوں کی بحث کا تعلق فعل کے ساتھ ہے، صرفیوں کی فعل کے ساتھ ہے، تو مصدر اور مشتق فعل کے تابع ہیں، اس لیے ان کی بھی باس خام خواہ ہو جاتی ہے۔ ہاں جی سوال یہ ہے کہ صرف کی کتابوں میں فعل کی باس ہوتی ہے، پھر اسم یعنی جڑے قوانین بیان ہوئے نے انہاں وچوں اسم جامد تے لگن او تھوڑے نے، پورے دوبارہ پھر سارے قوانین تے بشا غور کرے جی۔ اور اس کے بعد اسم کی ہوتی ہے کم اور عرف کی بالکل نہیں ہوتی، ایسا کیوں ہے؟ ہاں تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرفیوں کی مقصود تصریف ہے، تصریف ہے، گردانے کرانی، تو اس فعل کی گردانے زیادہ ہیں، گردانیں زیادہ ہے، اسم کیڑا جامد گردانے کم ہیں، کام ہے، اور عرف کی گردانیں بالکل نہیں۔ ہاں کم کا مطلب ہے فارسی جی بھی جڑا نا اے بھی مفرد تثنیہ جمع بن گئے، بات تو تصغیر بن گئی، اے مطلب ہے جی۔ رجل دی رجال، رجل رجلان رجلون، زید زیدان زیدون، زجید، چل بھئی گل سمجھی کہ کوئی نہ تیرے پلے پئی ہے۔ اس سوال دا جواب ہے جی، سوال یہ ہے کہ اسم جامد اور حرف کی باس کیوں نہیں ہوتی، تو جواب یہ ہے کہ صرفیوں کا مقصود ہے تصریف، گردان کرنے، تو گردان تو صرف کس کی ہوتی ہے، اس لیے فعل کی باس ہوتی ہے۔ تے مقدمہ مک گیا، کنے باب نے؟ 3 باب، دیکھ بلا پیچھے 4 باب۔ اچھا 4 باب شروع ہونے، باب اول ثانی ثالث رابع، مقدمہ پورا ہو گیا جی۔ جب فعل گردانے زیادہ رکھتا ہے، اسم کم اور حرف مطلقاً نہیں رکھتا، کیونکہ حرف دی نہ تصغیر ہوندی نہ تثنیہ جمع ہوندا، کچھ بھی نہیں ہوندا جی۔ لہذا نظر صرفی کی زیادہ تر فعل کے متعلق ہوتی ہے۔ جب فعل گردانیں زیادہ رکھتا ہے اور اسم کم اور حرف مطلقاً نہیں رکھتا، لہذا صرفی کی نظر مطلقاً فعل کی طرف ہوتی ہے۔ مطلقاً نہیں ہے بیڑیا، متعلق کیا الو جائے، لہذا نظر صرفی کی لہذا زیادہ فعل کے متعلق ہوتی ہے۔ ہلو جلو کچھ کی پروگرام ہے، ٹھوڈی مڑی کھڑے جی۔ جب ٹافی موچ پائی، گردانے زیادہ رکھتا ہے اور اسم کم اور حرف مطلقاً نہیں رکھتا، لہذا نظر صرفی کی زیادہ فعل کے متعلق ہے۔ ان پڑھ پہ باب اول درمیانے سیگا، سیگا دا پتر، درمیانے سیگا
اجے ہن پڑھے بیماریے اینا بن وہ تو خیر مفرد ہے جمع ہے سیغ باب اول درمیانے سیغ مشتمل بر 2 فصل است. بس الو جایا مقدمہ پورا ہو گئے. 4 باب ہیں، ان میں سے پہلا باب شروع ہے. پہلا باب اس میں کیا بیان ہے؟ سیغوں کا بیان ہے. کس کا؟ سیغوں کا بیان ہے. یعنی گردانوں کا بیان ہے. کس کا؟ گردانوں کا بیان ہے. چلو جی، اس میں 2 فصلیں ہیں. اس میں 2 فصلیں کیا ہیں؟ 2 فصلیں 2 فصلیں ہیں. گل سمجھی کہ نہیں؟ پہلی فصل چ گردانہ بیان ہون گیا، دوسری فصل چ اگا مسئلہ آئے گا. پھر چل کے چلو آؤ گا بابا لمبی جا کے آئے گی. چلو پہلے پورا باب سنا ہے ایک بار جی میں سر بھائی چ پڑھیا جی سمجھائی وہ سارا جی کیا کیا پڑھا. مقدمہ ختم ہو گیا ہے. اب 4 باب ہے. پہلا باب شروع ہے. پہلا باب شروع ہے. اس میں پہلے باب میں سیغوں کا بیان ہے باب میں سیغوں کا بیان اور اس باب میں 2 اور فصلیں اس ہیں. باب میں 2 فصلیں ہیں. کتنی ہیں؟ 2 فصلیں. باب پورا ہو جانا جی. باب اول کہ سیغا دی جمع ہوندی جے سیغ بیماریو اے لفظ پکا مرو پڑھان لگا تو کس دسنا بھی یہ لفظ انج جی جو ہن کوئی کھانے سے نہیں پانی تے جی من کر. باب اول سیغوں کے بیان میں جو کہ مشتمل ہے 2 فصلوں پر. من کر دوسری طرف ٹھیک ہے جی. باب اول سیغوں کے بیان میں ایک معنی یا باب سیغوں کے بیان میں اور باب اول مشتمل ہے 2 فصلوں پر. معنی میں ٹھیک ہے. شاباش شاباش. جو کہ مشتمل ہے 2 فصلوں پر. جی باب اول سیغوں کے بیان میں جو کہ مشتمل ہے 2 فصلوں پر. اگے چل پے. فصل اول در گردان ہائے افعال. بس پہلی فصل میں فعلوں کی گردانیں ہوں گی. پہلی فصل میں فعلوں کی گردانیں ہوں گی. او جڑا صرف بھائی چ نہیں پڑھیا زارا بات لے کے تے او آخر تک اے مطلب ہے. پہلی فصل میں فعلوں کی گردانیں بیان ہوں گی. ایک باب پورا تے باقی نال قیاس کرنے نے جی. گل سمجھی. پہلی فصل میں کیا ہوں گی؟ پہلی فصل میں فعلوں کی گردانیں بیان گردانوں ہوں گی. چلو جی فصل اول افعال کی گردانوں کے بیان میں جی. فصل اول افعال کی گردانوں کے بیان میں. چلو جی مسئلہ نمبر شروع. فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد برسے وزن آید. فعلا چون ضربا و فاعلا چون سمع و فعلا چون کارما. بس فعل کتنی قسم ہے؟ حروف کی تعداد کے اعتبار سے 4 قسمیں. کیڑا؟ ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی. فعل ثلاثی مجرد ماضی معروف. فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد کون؟ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد. یہ لفظ سمجھاؤں دے پہنے کی فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد معروف ہوئے ماضی ہوئے معروف ہوئے تے ثلاثی مجرد ہوئے. کلام عرب میں اس کے صرف 3 وزن ہیں. کلام عرب میں کلام عرب میں صرف اس کے 3 وزن ہیں. فعلا فاعلا فاعولا. فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد کے کلام عرب میں صرف 3 وزن ہیں. جی فعل ماضی معروف دسنا فعلا فاعلا فاعولا. فعل ماضی معروف پہلے سیغے دی گل ہوندی باقی تے نال ضمیراں لا کے چل سو چل کے. فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد کے کلام عرب میں 3 وزن ہے. فعلا فاعلا فاعولا. چلو جی فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد 3 وزنوں پر آتی ہے. فعلا جیسے ضربا جیسے اور فاعلا
جیسے سامع جیسے سامع اور فاعولا اور فاعولا جیسے کاروما. چوتھا وزن کوئی نہیں کندا فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد دا. جی فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد 3 وزنوں پر آتی ہے. شاباش شاباش شاباش. فعلا جیسے ضربا اور فاعلا جیسے سابعہ اور فاعولا جیسے کاروما. فعل اور ماضی نال بین استور مانے بھی لکھے نا جی بھی پکائی ہو بھی عربی بھی نہ ہوگی روے جی. فعل شاباش ماضی معروف ثلاثی مجرد 3 وزنوں پر آتی ہے. شاباش. فعالا جیسے ضربا اور فاعلا جیسے سامع اور فاعولا جیسے کاروما. اگے جی و مضارع معروف فعلا گاہے یفعلو آیت چون نصر ینصرو و گاہے یفعلو چون ضرب یضربو و گاہے یفعلو چون فتح یفتحو. بس فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد یہ کتنے وزنوں پر آتا ہے؟ فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد یہ کتنے وزنوں پر آتا ہے؟ اس کے بھی 3 وزن ہیں. اس کے بھی 3 وزن. یفعلو یفعولو یفعلو. بس چوتھا وزن نہیں ہے جی. ہاں جی فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد یہ بھی 3 وزنوں پر آتا ہے. یفعلو یفعلو تے انگل پھیڑ جرا زبانی کو نہیں دماغ وچ گل کنے باب سنیا کو نہیں پتہ دماغ قبول کردا پیا جی. ہوں فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد 3 وزنوں پر آتا ہے. یفعلو یفعلو یفعلو. تو پہلے چک وٹدا ہے یفعلو 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 جی. آخ میں فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد یہ بھی 3 وزنوں پر آتا ہے. یفعلو یفعلو یفعلو. یفعلو. گل سمجھیے ماضی بھی 3 وزنوں پر آتی ہے فعلا فاعلا فاعولا. مضارع بھی. تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے 9 باب بنے. ثلاثی 3 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں تو 9 باب، لیکن استعمال 6 ہیں. استعمال جو استعمال ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں. کل سمجھیے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کتنے باب بنے؟ 3 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں. ماضی ہو فعالا آگے تینوں مضارع یفعلو یفعلو یفعلو. اسی طرح ماضی ہو فاعلا آگے تینوں مضارع، ماضی ہو فاعولا آگے تینوں مضارع. 9 باب، لیکن استعمال جو ہے وہ 6 ہیں. استعمال 6 ہیں جی. سمجھائیے تو وہ کس ماضی کے ساتھ کتنے مضارع استعمال ہوتے ہیں یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ فعالا کے ساتھ تینوں مضارع استعمال ہوتے ہیں. فعالا یفعلو ضرب یضربو، فعالا یفعلو نصر ینصرو، فعالا یفعلو فتح یفتح. اور مضارع ہو یفعلو اس استغفر اللہ ماضی فاعلا اس کے ساتھ 2 مضارع استعمال ہوتے ہیں. فاعلا یفعلو حسب یحسب، فاعلا یفعلو علم یعلم، فاعلا یفعلو یہ استعمال نہیں ہے. گل سمجھیے. اور ماضی ہو فاعولا اس کے ساتھ صرف 1 مضارع استعمال ہے یفعلو، فاعولا یفعلو. باقی 2 فاعولا یفعلو فاعولا یفعلو یہ استعمال نہیں ہے. تو عقلاً 9 بنتے ہیں لیکن استعمال 6 ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. ثلاثی مجرد کے 6 باب. فعالا یفعلو فعالا یفعلو فعالا یفعلو، فعلا یفعلو فعلا یفعلو، فعولا یفعلو. 6. ہاں بھائی تے پڑھی عبارت کس پڑھی بول بھائی. ثلاثی مجرد کے قیاساً 9 باب بنتے ہیں. ہاں کیونکہ 3 وزن ماضی کے اور 3 نال ضرب دو تے اصل ضرب کے آیا.
9 باب بنتے ہیں، لیکن استعمال میں 6 ہیں. لیکن استعمال میں 6 ہیں. تو کس ماضی کے ساتھ کتنے مضارع استعمال ہوتے ہیں وہ تفصیل بیان ہو رہی ہے کتاب کے میں. ساتھ کتنے مضارع استعمال ہوتے ہیں وہ تفصیل یہ ہے کیا کہ فعالہ کے ساتھ فعالہ کے ساتھ تینوں یفعالو بھی استعمال ہوتا ہے، یا فعلو بھی استعمال ہوتا ہے، اور یا فعلو بھی استعمال ہوتا ہے. فعالہ یفعلو جیسے فعالہ یا فعلو جیسے ضربہ یضرب، فعالہ یفعلو جیسے نصر ینصر، اور فعالہ یفعلو یا فتح یفتح، اور ماضی ہو فاعلہ فاعلہ تو اس کے ساتھ دو مضارع استعمال ہوتے ہیں، شابہ جیسے فاعلہ یفعلو ایک حاسبہ اور فاعلہ یفعلو جیسے عالم یعلم. تیسرا فاعلہ یفعلو یہ استعمال نہیں. شابہ. اور اگر ماضی ہو فاعلہ تو اس کے ساتھ صرف ایک ہی مضارع استعمال ہوتا ہے، جیسے فاعلہ یفعلو، کاروما کاروما یکرم، شارفہ شرف یشرف. دوسرے دو استعمال فاعلہ فاعلہ یفعل، آلو فاعلہ یفعلو اور فاعلہ یفعلو یہ استعمال نہیں ہوتے. گل سمجھی جی. اگر ان 6 کے علاوہ کوئی اور وزن آئے تو اس کا یا یہ جواب ہوتا ہے کہ یہ شاذ ہے، یا یہ جواب ہوتا ہے کہ یہ تداخل ہے. یہ تداخل ہے. کیا ہے؟ تداخل ہے. آرا اسباب تداخل شمردند. تداخل یہ ہوندا ہے ماضی کسے باب دی تے مضارع کسے باب دا. مثلا فا ضاد لام یہ 2 طرح استعمال ہے. فاضلا یفضلو تے فاضلا یفضلو. ماضی لئی فاضلا یفضلو دی تے مضارع لیا فاضلا یفضلو دا، تو جوڑ کے کی بنایا فاضلا. یہ ان کو نواں باب نہیں ہے، یہ تداخل ہے. کہ یہ تداخل ہے. گل سمجھیے. تے اگر یا ان کی کہتے ہیں شاذ ہے جی، لیکن استعمال کتنے باب نے، کتنے وزن؟ 6 وزن ہے. کس کے؟ اے فعل ثلاثی مجرد کے کل کتنے وزن ہے؟ 6. ماضی کے بھی 3 وزن ہے، معروف کے، مجہول کے نہیں، معروف کے، اور 3 وزن ہے. عقل 9 لیکن استعمال میں 6. چلو فعل ماضی معروف ہو گیا نا، اور مضارع معروف یہ جڑا جوڑنا ہے نا وہ بیان کیتا. دوجی گل کو نہیں کہڑی کہ مضارع معروف ثلاثی مجرد بھی 3 وزنوں پر آتا ہے. یہ گل کر کے تو پھر اے نال جوڑنا ہے کہ اور مضارع معروف فعالہ کا یفعلو آتا ہے، جیسے نصر ینصرو، اور کبھی یفعلو جیسے ضرب یضربو، اور کبھی یفعلو جیسے فتح یفتحو، اور مضارع فاعلہ کا کبھی یفعلو آتا ہے، جیسے سامع یسمعو، اور کبھی یفعلو آتا ہے جیسے حاسب یحسبو، اور مضارع فاعلہ کا یفعلو آتا ہے. ان دی بار دنج پڑھنے با مضارع فاعلہ یفعلو آیت. گل سمجھی جی. اور مضارع فاعلہ کا یہ نہیں آخنا مضارع فاعلہ یفعلو کا آتا ہے. کون آتا ہے؟ مضارع فاعلہ کا اور بس. جیسے کاروما یکرم، شبہ ہاتھ مار کے. اور مضارع معروف فعلہ کا کبھی 1 گھنٹہ تو 4 منٹ ہو گئے نا خدا دے. جیسے نصر ینصرو، اور کبھی یفعلو آتا ہے جیسے ضرب یضرب، اور کبھی یفعلو آتا ہے جیسے فتح یفتح،
اور مضارع فاعلہ کا کبھی یفعل آتا ہے جیسے سامع یسمع، اور کبھی یفعل آتا ہے جیسے حاسب یحسب، اور مضارع فاعلہ کا یفعل آتا ہے اور بس جیسے کرم یکرم۔ ہاں بھائی، اور مضارع معروف فعالہ کا کبھی یفعل آتا ہے جیسے ناصر ینصر، اور کبھی یفعل آتا ہے جیسے ضرب یضرب، اور کبھی یفعل آتا ہے جیسے فتح یفتح، اور مضارع فاعلہ کا یفعل آتا ہے جیسے سامع، گاہے کو نہیں ہے، گاہے کبھی یفعل آتا ہے جیسے سامع یسمع، اور کبھی یفعل آتا ہے جیسے حسب یحسب، اور مضارع فعولہ کا یفعل آتا ہے اور بس جیسے کارم یکرم۔ آگے بھی ماضی ماضی مجہول از ہر سے وزن بر وزن فعل آید، و مضارع مضارع مجہول مطلقاً بر وزن یفعل آید۔ بس کوئی آگے دے گا۔ اچھا جی، فعل ماضی مجہول ثلاثی مجرد معروف کے وزن آ گئے تین، فعلا فعلا فعلا۔ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد، فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول ثلاثی مجرد، اس کا صرف ایک وزن ہے، اس کا صرف فعلا۔ کون؟ فعلا۔ فعل مضارع مجہول ثلاثی مجرد، اس کا بھی صرف ایک وزن ہے، یفعلو۔ تو خلاصہ یہ بنا کیا کہ ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مجرد کی ماضی کے، فعل ثلاثی مجرد معروف ماضی ہو تو تین وزن ہے، مضارع ہو تو تین وزن ہے، لیکن اگر فعل ثلاثی مجرد مجہول ہو تو ماضی اور مضارع دونوں کا صرف ایک ایک وزن ہے، ماضی بر وزن ہے، مضارع یفعل۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، یہ معروف کے اعتبار سے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ معروف کے اعتبار سے۔ مجہول کے اعتبار سے نہیں ہے، مجہول کا تو صرف تو 6 باب ہیں، کس اعتبار سے؟ معروف کے اعتبار سے۔ جی ہاں جی، کیا ہے؟ فعل ماضی معروف، اور معروف تو ہوگے نا، فعل ماضی مجہول ثلاثی مجرد کا صرف ایک وزن ہے، کیا؟ فعلا۔ اور فعل مضارع مجہول ثلاثی مجرد کا بھی ایک ہی وزن ہے، یفعل۔ آنکھ میں تم یہ فعل ماضی مجہول کا ثلاثی مجرد سے صرف ایک ہی وزن ہے، فعلا، اور فعل مضارع مجہول کا ثلاثی مجرد سے ایک ہی وزن ہے، سے کو نہیں، فعل مضارع مجہول ثلاثی مجرد کا، فعل مضارع مجہول ثلاثی مجرد کا ایک وزن ہے، یفعل۔ یفعلو۔ تو 6 جو وزن بنتے ہیں تو کس اعتبار سے؟ معروف کے اعتبار سے۔ مجہول کے اعتبار سے فعل ثلاثی مجرد کا صرف ایک ہی وزن ہے، یعنی ایک ہی باب ہے، کیڑے وزن تے؟ فعلا یفعلو تے بس۔ اور ماضی مجہول تینوں وزنوں سے، کیڑے تین وزن معلوم دے؟ معلوم۔ فعلا کے وزن پر آتی ہے، اور مضارع مجہول مطلقاً، مطلقاً دا کی مطلب؟ تنہ دا، یفعلو یفعلو یفعلو، یفعلو کے وزن پر آتا ہے جی۔ اور ماضی مجہول تینوں وزنوں سے فعلا کے وزن پر آتی ہے، اور مضارع مجہول مطلقاً یفعلو کے وزن پر آتا ہے۔ مطلقاً دی جگہ تے از ہر سے وزن ہے، اور لمبی دی بجائے لفظ لکھا مطلقاً۔ جی شابہ شابہ۔ اور ماضی مجہول ہر تینوں وزنوں سے فعلا کے وزن پر آتی ہے، اور مضارع مجہول مطلقاً یفعلو کے وزن پر آتا ہے۔ پس ثلاثی مجرد را 6 باب حاصل شدہ۔ پس ثلاثی مجرد کے لیے 6 باب حاصل ہو گئے، معلوم دے کہ مجہول دے؟ شابہ بھائی۔ پس ثلاثی مجرد کے لیے 6 باب حاصل ہو گئے۔ ہاں جی، ثلاثی مجرد کے لیے 6 باب حاصل ہو گئے۔